ناظرین آپ دیکھیں زمین زاد اور میں ہوں رضوان جلال۔ ناظرین پچھلے دنوں ایک پارٹی گرل دھنا نیر کی جو ہے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میں ہوں اور یہ میری کار ہے اور یہ پارٹی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زارا نعیم جنہوں نے ACC میں پوری دنیا میں جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، جنہوں نے ٹاپ کیا ہے پوری دنیا میں، یہ دونوں ایک آگے پیچھے یہ دونوں واقعات ہوئے، لیکن جو پارٹی گرل تھی وہ سوشل میڈیا سے لے کے مین سٹریم میڈیا حتیٰ کہ اکراس دا بارڈر جو ہے وہ اس کی شہرت جو ہے وہ پہنچ گئی، اور ماشاءاللہ پارٹی گرل نے اسی شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پارٹی ہو رہی ہے والی شرٹیں بھی بیچنا شروع کر دی۔ دوسری طرف جو زارا نعیم ہے جنہوں نے ACCA میں ٹاپ کیا پوری دنیا میں، پھر میڈیا کو تھوڑی سی شرم آئی، حیا آئی کہ اس لڑکی کو بھی ہمیں تھوڑا سا پروموٹ کرنا چاہیے، اور میڈیا نے بعد انہیں نخواستہ طور پہ ایک آدھے شو میں انہیں بلا کے اور چھوٹا موٹا پیکج بنا کے جیسے گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی۔ ناظرین ہمارے ہیرو جو ہیں ہمیں ان کی پہچان نہیں ہوتی، جو لوگ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، جو اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں جو لڑکیاں آگے بڑھنے کی جدوجہد کر رہی ہوتی ہیں، ان کو نہ تو ہمارا مین سٹریم میڈیا اکنالج کر رہا ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارا سوشل میڈیا کر رہا ہوتا ہے۔ زارا نعیم نے گلا بھی کیا اس چیز کا جب ان دونوں کا کمپیریزن ہو رہا تھا، پارٹی گرل کا اور زارا نعیم کا۔ اس نے کہا میرا کمپیریزن نہیں ہے، میں کسی اور فیلڈ میں نے ایکسل کیا ہے، میں نے پاکستان کا نام کمایا ہے، اور دھنا نیر نے جو ہے وہ ایک اور فیلڈ ہے اس کا ایک ڈائلاگ جو ہے وہ وائرل ہو گیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں افشاں اور فائقہ۔ افشاں جو ہے وہ پاکستان کی پہلی پروفیشنل ہاکی پلیئر ہے جنہوں نے ایک پروفیشنل انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، ٹاپ سکورر ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں مردوں کے بیچ میں رہ کے اپنا نام بنا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ فائقہ موجود ہے۔ فائقہ ایتھلیٹ ہے، انہوں نے سیف جونیئر گیمز میں قائد اعظم اور بہت سارے پنجاب لیول اور انٹرنیشنل لیول کے جو مقابلے ہیں ان میں حصہ لیا۔ تو میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں افشاں سے۔ افشاں، دکھ ہوتا ہے جب ایک ایسے ہی اٹھتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، وائرل ہو جاتا ہے جس کا زیرو کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور جب آپ پاکستان کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، دکھ اس بات کا نہیں ہوتا کہ جو ویڈیو بنا رہا ہے، دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا انٹرسٹ کیا ہے، ہماری یوتھ کا انٹرسٹ کیا ہے۔ ہم لوگ سپورٹس میں اس لیول پہ ہے نہیں، ہم لوگوں کے بچوں کا، چھوٹے بچوں کا ہم دیکھ لیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، ہمارے گراؤنڈ خالی ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان کو آپ مال پہ لے کے جاتے ہیں، آپ گیمز کھلاتے ہیں، اور آپ ان کو وہ گیمز کیوں نہیں کھلاتے جس کو لے کے وہ انٹرنیشنل لیول پہ کنٹری کو ریپرزینٹ کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو سوشل میڈیا پہ آپ موبائل دے دیتے ہیں، گیم کھیلو۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا انٹرسٹ یہ چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ویڈیو کوئی بھی بنا دے گا، میرا کوئی اختلاف نہیں ہے اس ویڈیو سے، وہ اس لیے کیونکہ وہ ہمارا انٹرسٹ ہے۔ ابھی میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، وہ تو ہر بندے کے اپنے انٹرسٹ کی ہے، وہ دیکھے گا جس کا انٹرسٹ ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا انٹرسٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کا، کہ ہم لوگ گیمز کو اگر ہم لوگ سپورٹ کریں، یا ہم لوگ ان چیزوں کو جو وہ ہیروز ہیں جو کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو پاکستان کے فلیگ کو لہراتے ہیں باہر جا کے، جو میڈل لے کے آتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ ریئل ہیرو ہے۔ ہر وہ بندہ ہیرو ہے جو محنت کرتا ہے اور محنت کے بعد وہ کچھ اچیو کرتا ہے۔ آپ کو گلا نہیں ہے اپنے میڈیا سے یا سوشل میڈیا سے کہ وہ آپ کو پروموٹ نہیں کرتا؟ گلا ہے تھوڑا سا، لیکن پہلے سے بہت چیزیں بہتر ہیں میرے خیال سے۔ جیسے ابھی ریسنٹلی اسپورٹس بورڈ نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے، اسپورٹس ایوارڈ ہوئے ہیں اور لڑکوں کے برابر وہاں پہ لڑکیوں کو ایوارڈ دیے گئے ہیں، وہ ایک اچھا انیشیٹو تھا، لیکن کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، اسٹارٹ ہے ابھی۔ تو میں ہوپ فل ہوں کہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ کافی چیزیں چینج ہوگی، بہتری آئے گی ہماری اسپورٹس میں۔ فائقہ، آپ کو کیسا لگتا ہے مردوں کے معاشرے میں، میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں رہ کے اور اپنا نام بنانا کتنا مشکل ہے؟ مشکل تو بہت زیادہ ہے فیمیل کے لیے، ایک لڑکوں کے درمیان ایک ایونٹس کھیلنا، اور ڈفرینٹ قسم کی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ پہ یعنی اعتماد کریں گے، یعنی اگر ہم چاہیں گے کہ ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل ہمیں ضرور دے گا۔ تو ہمیں بس کانفیڈنٹ رہنا چاہیے کہ اگر لڑکے کر سکتے ہیں تو ہم بھی اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ آپ مردوں کے بیچ میں کام کرتی ہیں، ہراسمنٹ کا ایشو تو ہوتا ہوگا، یا آپ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ آپ ہماری سوسائٹیز یا وہ جو میل ہیں ہمارے وہ اتنے گروم کر چکے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار لڑکیوں کو ہراس نہیں کرنا؟
اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. اگر لڑکے بلاتے ہیں تو ان کو اگنور کریں, فوکس ہی نہ کریں ان کی طرف, تو انہیں خود اس چیز کا احساس ہوگا کہ یعنی اگر اگنورینس اگر ہم دیں گے تو لڑکے خود بخود فیل کریں گے کہ یہ لڑکی نہیں بلا رہی, ایسی ہے, یہ ویسی ہے. اپنے آپ کو یہ امیج بنانا پڑتا ہے اسپورٹس میں. اب میرا جو امیج ہے وہ سب جانتے ہوں گے کہ یہ لڑکی کیسے ہے. اگر میرا تھوڑا بیہیویئر نہیں اچھا ہوگا, ہر کوئی مجھے آ کر بلائے گا, خود بلائے گا. اگر میرا امیج اچھا بنا ہوگا تو کوئی مجھے بلانے کی فائقہ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ جو ایک طرف جو پارٹی گرل جو ویڈیو وائرل شاید آپ نے دیکھی ہوگی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک لڑکی جو ایسے ہی رینڈملی وائرل ہوگی, ایک ہٹ کلک کا ہوا, ایک اس کی وائرل ہوگی ویڈیو, ایک طرف آپ لوگ ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں, پاکستان کا نام بنا رہے ہیں, پاکستان کا فلیگ لے کے چل رہے ہیں, آپ ہرٹ نہیں ہوتی ان چیزوں سے؟ جیسے ہماری کوئی ایونٹ ہو گیا, کوئی ریس ہوگی, اگر ہم کوئی چیز شیئر کر بھی لیتے ہیں نا اپنی ریس کی, تو وہ اتنے لائکس اتنے ویوز نہیں ہوتے ہیں. یہ تو ہے کہ اس طرح ایک میرے خیال سے میرا کوئی ایک ایونٹ تھا, پنجاب گیمز ہوئی تھی, ہماری 100 میٹر فائنل ریس تھی. انہوں نے آدھا گھنٹہ ہم وارم اپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ریس سٹارٹ ہونے کے لیے. آدھا گھنٹہ انہوں نے ہمیں ویٹ کیا تھا کہ یہ لائیو کوریج ہونی ہے ریس, 100 میٹر فاسٹسٹ ریس ہوتی ہے. انہوں نے ہمیں آدھا گھنٹہ ایتھلیٹس کو بٹھا کے رکھا جو کہ ہم وارم اپ ہوئے تھے. لیکن اب انہوں نے میڈیا کی طرف سے تھا کہ لائیو دینا ہے, اس کی وجہ سے پھر ہمیں آدھا گھنٹہ ہم لوگ بیٹھے تھے, پھر اپنے آپ کو ٹیون اپ رکھا کہ اس طرح. تو ایک ویڈیو کے لیے ہم نے اتنی محنت کی اور وہ بھی اتنے ویوز نہیں, لائکس نہیں, اور یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو 5 سیکنڈ کی. تو انہوں نے کہ اب کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ ہم. انشاءاللہ آپ پاکستان کے ہیرو ہیں. افشاں, کتنا مشکل ہے مردوں کے بیچ میں رہ کے آگے نکلنا؟ یہ میرا خیال ہے کہ خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو آپ کا 100% فوکس آپ کی گیم ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ مشکل ہے. اگر آپ دوسری چیزوں کو دیکھتے ہو, کیونکہ آپ نے کھیلنا گراؤنڈ میں ہے, آپ نے گیم کھیلنی ہے. اگر آپ باہر دیکھو گے, لوگوں کو دیکھو گے, تو وہ تو بہت سارے لوگ شور کرتے ہیں, تماشائی بھی ہمیشہ ہوتے ہیں, آپ ان کی باتیں سن کے تو کھیلنا نہیں چھوڑ دیتے. سیم یہی ہوتا ہے, اگر آپ گراؤنڈ میں یہ چیز فیل کرو کہ لڑکے یہ کمنٹ کر رہے ہیں, یہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ نہیں کھیل سکتی, تم سے یہ بال نہیں رکتا, تم لڑکی ہو, تو یہ چیزیں یہ تو آپ کو اور لیٹ ڈاؤن کر دیتی ہیں نا, بجائے اس کے کہ آپ کو یہ کریں کہ آپ نہیں جی میں نے کرنا ہے. تو مجھے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں اتنے سارے لڑکوں میں کھیلتی ہوں, تو وہ مجھے کبھی انہوں نے ایسے نہیں کہا, اور کبھی کہہ بھی دیں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے اس سے بھی بہتر کرنا ہے. یار اس نے میرا یہ ڈاج پکڑا ہے, میں نے اس سے بھی بہتر مارنا ہے اب اس کو ڈاج, اب میں نے یہ چیز اس سے بھی بہتر کرنی ہے. اور وہ چیز جو وہ کمپٹیشن ہوتا ہے آپ کا, وہ اس نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے کہ یہ چیز جو میں نے یہاں پہ کی ہے تو مجھے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کھیلنے میں, اور اسپیشلی جہاں پہ سارے گوریاں ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ان کا فٹنس لیول بڑا اچھا ہوتا ہے, وہ ہمارے سے کافی فٹ ہوتی ہیں. تو ہمارے کیونکہ ہمارا وہ یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے, ہمارا معاشرہ بھی جیسا ہماری سوسائٹی, ہم کوشش کرتے ہیں جم کرنے کی, ریگولر وہ چیزیں کرنے کی, پھر ہماری فیملیز اور ہماری وہ چیزیں, تو تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہمت نہ ہاری جائے, اگر ہمت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا کے چیزیں کی جائیں تو کچھ مشکل نہیں ہے, کچھ ناممکن نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. یہ آپ نے افشاں فائقہ کی باتیں سنی, اور میری سوشل میڈیا اور میڈیا والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اصل ہیروز کو پہچانیں, ان لوگوں کو لائکس دیں, ان لوگوں کو پروموٹ کریں جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, جو اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو ایک تماشائی بنے ہوئے ہیں یا ڈرامے کرتے ہیں جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ان کو پروموٹ کرنے کی بجائے یہ ہمارے ہیروز ہیں, ان کو پروموٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.